السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ اشرف علی آپ کو اپنے چینل نور الہدایہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک ایسے نوجوان کی آپ بیتی کا سچا واقعہ ہم آپ کو سنا رہے تھے جو دولت کے حصول میں ایک جادو کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، اور وہ جادوگر اپنے مذموم عزائم کے لیے اس نوجوان کو استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ منع کرتا ہے تو پھر اس کا غضب اس نوجوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے حالات اور کیسے کیسے واقعات سے اس کو گزارتا ہے تاکہ وہ ڈر کر اس کے مذموم عزائم کے لیے راضی ہو جائے۔ رامانندی جو کہ کالے جادو کا ماہر تھا، اس نے اس کو دلاسا دیا تھا کہ میں اس بھوریا چند سے چنگل سے تم کو میں آزاد کراؤں گا، لیکن بھوریا چند کو اس کی چیز کا پتہ لگ جاتا ہے، وہ ادھر پہنچ جاتا ہے، وہ رامانندی سے پاورفل ہوتا ہے، اور رامانندی کو ایک بوتل میں بند کر کے ایک گندے نالے میں پھینک دیتا ہے، اور بھوریا چند مسعود کی گردن پر، مسعود کے جسم پر ایسے لا علاج بیماری جادو کی ذریعے اس پہ پیدا کر دیتا ہے، جس سے اس کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، اس کو کور کی بیماری ہو جاتی ہے، وہ ایک ہاسپٹل میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ ہاسپٹل سے بھاگ کر ایک مزار کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ مزار میں جب لوگوں کے درمیان جا کے بیٹھتا ہے تو لوگ اس سے گھن کھاتے ہیں، لوگ اس مزار سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ اب یہ بیماری میں کب تک مبتلا رہے گا، کیسے اس بیماری سے اس کی جان چھوٹے گی، اور کب اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہوگی، اور کب اللہ کی طرف سے اس کو انعام عطا ہوں گے، آگے کے حالات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کے ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ چلو بھاگو یہاں سے، دوسرے نے کہا، میں بادل ناخواستہ اڑ گیا تھا، رکابی اور پانی کا گلاس میں نے نیچے چھوڑ دیا تھا۔ اسی شخص نے پھر چیخ کر کہا، برتن اٹھاؤ اپنے، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے، لا حول ولا قوت، ابے چلے جا، لگاؤں ایک ڈنڈا، اس جوشیلے شخص نے کہا، اور ایک موٹی سی لکڑی سے مجھے دھکیلنے لگا۔ جا رہا ہوں بھائی، جا رہا ہوں، میں نے صبر کرتے ہوئے کہا، اور دونوں برتن اٹھا کے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ دل رو رہا تھا، کیا ناقدری تھی، کیا عزت افزائی ہے، واہ، مگر صبر ضروری تھی۔ اسی سے دور نکل آیا۔ یہ مزار کا عقبی حصہ تھا، پتھر چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے، ان کے درمیان جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، زمین نہ ہموار تھی، اس طرف کوئی نہیں تھا، ہاں بلندی سے روشنی ضرور آ رہی تھی۔ ایک پتھر پر سر رکھ کر لیٹ گیا، خود پر غور کرنے لگا، عجیب سا دل ہو رہا تھا، کیا بقیہ زندگی یہی ہوگی، کیا اب کبھی میری زندگی مجھے واپس نہیں ملے گی۔ بہت دیر گزر گئی، پھر گھنگرو کی آواز سنائی دی، کسی کے قدموں کی چھاپ تھی۔ گردن اٹھا کے دیکھا تو ایک ملنگ تھا، مگر اس کا سر اس کے شانوں پر موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا دبا ہوا تھا، جس پر رنگین کپڑے اور گھنگرو لگے ہوئے تھے۔ ڈنڈا ٹیکتے ہوئے گھنگرو بج رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہاں نہ بیٹھو بھائی، میں نے کہا، کیوں، تیری جاگیر ہے کیا؟ وہ بولا، نہیں، میں کوڑی ہوں، میرا کیا ہوگا، ادھر بیٹھا تھا، ان سب سے مجھے دھکا دے کر بھگا دیا۔ وہ سب کوڑی ہیں، سنا تو نے، وہ سب کوڑی ہیں، ان کے دلوں میں کوڑ ہے، یہ کیا دیکھ سکتے ہیں، ان کے دونوں ہاتھ سامنے اس نے دونوں ہاتھ سامنے کر دیے، جن کی مٹھیاں بند تھیں، بتا کیا ہے ان میں، مجھے نہیں معلوم، ہاتھ پھیلا، اس نے کہا۔ میں نے ہتھیلی اس کے سامنے کر دی۔ کون سی مٹھی کا مال لے گا؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، جھوٹ مت بول، بتا کون سی مٹھی کھولوں، ملنگ نے کہا۔ یہ میں نے ہتھیلی اس کے ہاتھ کے سامنے کر دی، اس نے مٹھی میں دبی چیز میری ہتھیلی پر رکھ دی۔
ہلکی سی کالی سی کوئی چیز تھی جو میرے ہاتھ پر کھلبلانے لگی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا ہے۔ ہاتھ چہرے کے قریب کر کے جب دیکھا تو حلق سے دھاڑ نکل گئی۔ وہ سیاہ رنگ کا پہاڑی بچھو تھا۔ میں نے بے اختیار چیخ کر کہا، اسے ہتھیلی سے جھٹکنا چاہا مگر وہ میری درمیانی انگلی میں اٹک گیا۔ میں نے پھر اسے جھٹکا اور اس نے میری انگلی میں کاٹ لیا۔ ایک ٹیس ہوئی اور میں نے ہاتھ پتھر پر دے مارا۔ بچھو میرے ہاتھ سے گر پڑا اور میں نے دوسرے ہاتھ سے انگلی دبا لی، لیکن درد کی ٹیسیں میرے پورے ہاتھ میں پھیل گئیں۔ کالے پہاڑی بچھو کے بارے میں نے سنا تھا کہ پتھر پہ ڈنگ مار دے تو سنکار پتھر بھی پگھل جاتا ہے، ہاتھی کو کاٹ لے تو اس کا گوشت پانی بن کر بہہ جاتا ہے۔ اسی کالے بچھو نے مجھے کاٹا تھا۔ درد تھا کہ خون کی روانی کے ساتھ شانے، سینے اور کمر پھر پورے بدن میں پھیل گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں اس ناقابل برداشت تکلیف سے پاگل ہو گیا۔ اپنے حلق سے نکلنے والی چیخیں مجھے اجنبی لگ رہی تھیں۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئی تھی۔ میرا بدن زمین سے کئی فٹ اونچا اچھل کر نیچے گر رہا تھا۔ سارے بدن میں درد کے انگارے دہک رہے تھے۔ نہ جانے کس طرح اٹھا اور اندھوں کی طرح دوڑ پڑا۔ نہ جانے کتنی دور دوڑا، نہ جانے کس چیز سے ٹکرایا اور سر میں چوٹ لگ گئی، مگر سر کی یہ چوٹ مہربان تھی، اس نے مجھے اذیت سے نجات دلا دی۔ شاید بے ہوش ہو گیا تھا، نہ جانے کب تک بے ہوش رہا۔ ہوش آیا تو پرندے چہچہا رہے تھے۔ صبح کا سہانا وقت تھا، سر پر کسی درخت کا سایہ تھا اور بدن پانی میں بھیگا ہوا تھا۔ میں پانی میں پڑا ہوا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک کرہ کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بڑی پراسرار، بڑی عجیب جگہ تھی۔ برگد کا عظیم الشان درخت مجھ سے کچھ 10 گز کے فاصلے پر تھا، مگر اس کا پھیلاؤ کوئی 50 گز کے دائرے میں تھا۔ اس کی ڈاڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ جس جگہ میں پڑا ہوا تھا یہاں گھاس اگی ہوئی تھی، کاہی لگی، پتھر پیلے ہو رہے تھے اور ان پتھروں سے مدھم سے شرر پانی ابل رہا تھا۔ یہ پانی گھاس کو بھگوتا ہوا نالیوں کی شکل میں بہتا دور نکل جاتا تھا۔ شاید ان پتھروں سے چشمہ ابل رہا تھا۔ تا حد نگاہ کسی انسان کا وجود نہیں تھا۔ ہاں، پرندے بکثرت نظر آ رہے تھے جو برگد کی شاخوں پر پھدک رہے تھے، ادھر ادھر سے پرواز کر رہے تھے، زمین پر بکھرے پتھروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فضا میں خربوزوں کی تیز مہک پھیلی ہوئی تھی۔ میں اجنبی نظروں سے ماحول کو دیکھتا رہا۔ گزرے واقعات یاد آنے لگے۔ ملنگ نے بدترین حرکت کی تھی، نہ جانے اس کی دوسری مٹھی میں کیا تھا۔ اس خطرناک بچھو کے کاٹنے کے بعد میں زندہ ہوں، شدید تکلیف میں، شاید مزار شریف سے دوڑتا ہوا بہت دور نکل آیا تھا، ورنہ وہ آس پاس ضرور نظر آ جاتا۔ یہ تو آبادی سے دور کوئی ویران جگہ تھی، نہ جانے کون سی جگہ ہے اور میں کتنا دور نکل آیا ہوں۔ ہاتھ میں اب تکلیف نہیں تھی۔ اس انگلی کو دیکھا جس میں بچھو نے کاٹا تھا۔ انگلی پر تو کوئی نشان نہیں تھا، لیکن کچھ اور نظر آیا۔ جو نظر آیا اس نے ایک بار پھر دیوانہ کر دیا۔ کوڑ میرے پورے بدن پر پھیل چکا تھا۔ ہاتھ پاؤں کی شکل بدلتی جا رہی تھی۔ انگلیاں اور ہتھیلیاں پیلی اور خون اور پیپ سے بھری ہوئی تھی، مگر اس وقت ان زخموں پر کھرن نظر آ رہے تھے، کالے کالے کھرن، جیسے زخم اچانک سوکھ گئے ہیں۔ میرے زخم ٹھیک ہو گئے تھے، میرا کوڑ سوکھ گیا تھا۔ کسی کے الفاظ یاد آئے، زہر زہر کا تیراک ہوتا ہے۔ کالے پہاڑی بچھو کے زہر نے مجھے کوڑ سے نجات دلا دی تھی۔ دیوانوں کی طرح بدن کے ایک ایک حصے کو دیکھنے لگا۔ سب
جگہ خاک سی اڑ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہو گیا تھا، دل عقیدت سے بھر گیا، میری لگن رنگ لائی تھی، چشمہ فیض سے مجھے صحت ملی تھی۔ میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ بے اختیار دل بھر آیا، آنسو بہنے لگے، ہچکیاں بن گئی، مجھے یوں لگا جیسے روٹھی ہوئی ماں نے اچانک مجھے کھینچ کر اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ میری بے سکونی سکون پا گئی تھی۔ میں سجدہ ریز ہو گیا اور نہ جانے کب تک سجدے میں پڑا روتا رہا۔ دل کا غبار نکل گیا تھا۔ اٹھا، کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا، کچھ فاصلے پہ خربوزوں کی بیل پھیلی ہوئی تھی، پیلے پھل بڑی تعداد میں لگے ہوئے تھے۔ آگے بڑھ کر ایک پکا پھل توڑا اور اسے ہاتھوں سے دبا کر بیج نکالے، پھر اس کا شیریں گودا کھانے لگا۔ پھل کا وزن کوئی 1 سیر ہوگا، مگر میں اسے پورا نہ کھا سکا۔ تب اس بھوک سے نجات کا اندازہ ہوا جس نے میری حیات کا ہر لمحہ عذابناک بنا دیا تھا۔ خوشیاں رگ رگ میں پھوٹ پڑی تھیں۔ اس ویرانے میں مجھے خوشیوں کا جو خزانہ حاصل ہوا تھا وہ سنبھالے نہ سنبھالا جا رہا تھا۔ میں فرط مسرت سے بے خود ہوا جا رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مسرت کا اظہار کیسے کروں۔ بہت دیر تک وہاں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں کب تک رک سکتا تھا؟ کوئی منزل نہیں تھی، بس سفر کر رہا تھا۔ تھک جاتا تو قیام کر لیتا، جو مل جاتا اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیتا۔ سنگلاخ چٹانیں، ناہموار میدان، خوفناک گھاٹیاں۔ ایک قافلے کو دیکھا، آگے بڑھ کر پوچھا، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کون سی جگہ ہے یہ؟ گنج پوری، اجمیر شریف جا رہے ہیں خواجہ نگری۔ دل تڑپ گیا۔ خواجہ غریب نواز، مظلوموں کے ہمدرد، میں بھی قافلے کے پیچھے چل پڑا۔ چنبل گھاٹی سے گزرا۔ یہاں رانا سانگا سے لے کر مان سنگھ، ہری چند، ہاڑا اور پھول دیوی کی کہانیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ان علاقوں سے قافلہ بخیر و خوبی گزر گیا۔ خواجہ کے متوالیوں کو کیا پریشانی ہوتی۔ پھر قافلہ دریائے فیض پہنچ گیا تھا۔ تارا گڑھ کی بلندیاں نظر آئیں۔ پستیوں میں عقیدت مندوں کے ٹھکانے نظر آ رہے تھے۔ میں نے بھی ایک ٹھکانہ بنا لیا اور سنگلاخ زمین پر لیٹا رہا۔ دل عقیدت سے سرشار تھا۔ کچھ سنوائی ہو رہی تھی۔ خواجہ کے حضور پہنچ گیا تھا۔ اس جان لیوا بھوک سے نجات مل گئی تھی۔ سہانی رات بکھری ہوئی تھی۔ بہت دور مزار مقدس روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ قوالیوں کی تانیں ابھر رہی تھیں۔ اچانک کچھ فاصلے پہ کوئی چیز متحرک نظر آئی۔ غاؤں غاؤں کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ میرے بدن میں سنسنی پھیل گئی، سردی سی لگنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ دل میں نہ جانے کیا کیا خیالات آنے لگے۔ بھوریا چند کے خوف سے خود کو آزاد نہیں کر سکتا تھا، مگر اس ناپاک سادھو کی کیا مجال کہ اس پاک جگہ قدم رکھے۔ یہ کچھ اور ہے، مگر کیا؟ دل میں شدت تجسس جاگ اٹھا۔ وہ بدبو جو فضا میں پھیلی ہوئی تھی اب سمجھ میں آنے لگی تھی۔ یہ سڑے گلے پھلوں کی بدبو تھی۔ دن میں اس جگہ پھل فروش ٹھیلے کھڑے کرتے ہیں اور گلے ہوئے پھل وہ یہیں پھینک گئے تھے، اور یہ بو انہی میں سے اٹھ رہی تھی۔ اور وہ متحرک شے ممکن ہے کوئی چوپایا ہو جو اس وقت یہ پھل کھا رہا ہو۔ اپنے ذہن میں یہ معمہ اس طرح حل کر لیا، مگر ممکن تھا اس طرف سے لاپرواہ ہو جاتا، لیکن ذہن تحقیق کا عادی ہو گیا تھا۔ سوچا قریب جا کر دیکھوں، اور قدم آگے بڑھ گئے۔ میرے خیال کی تصدیق ہو گئی تو پھلوں کے اسی ڈھیر سے آ رہی تھی۔ بو اسی پھلوں کے اسی ڈھیر سے آ رہی تھی، مگر وہاں کوئی چوپایا نہیں تھا، بلکہ وہ کوئی انسان تھا جو یہ گلے ہوئے پھل کھا رہا تھا۔
شاید کوئی بھوکا فقیر تھا، ممکن ہے خواجہ کے لنگر سے محروم رہ گیا ہو۔ قریب جا کر اسے دیکھا، اس کے بدن پر چیترے سے جھول رہے تھے، بال اور داڑھی مٹی سے اٹے ہوئے تھے، چہرہ عجیب سا تھا، بڑے امناک سے پھل کھا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے پاس رکھی ہوئی چھڑی اٹھائی اور اسے بلند کر کے بولا، ہش ہش، بھاگ بھاگ۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ کوئی مجذوب تھا۔ خواجہ کے مقدس مزار کے احاطے میں نے بے شمار قلندر ملنگ اور مجذوب دیکھے تھے جو ہو حق کے نعرے لگاتے رہتے تھے۔ انہی میں سے کوئی تھا، دلچسپی پیدا ہو گئی، دل خوش تھا، دل لگی سوجی۔ میں اس سے کچھ فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ بھاگ بھاگ، گندگی کرے گا۔ مجذوب نے پھر لکڑی اٹھا کر کہا، میں بھی پھل کھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، چھونا مت ورنہ لکڑی سے ماروں گا، مجھے بھی کچھ پھل دے دو۔ میں نے عاجزی سے کہا، منع کر رہا ہوں، بھاگ جا، پھل کھائے گا، گندا غلیظ کہیں کا، اتنا نہیں جانتا، پہلے پھل چکنا پڑتا ہے پھر کھایا جاتا ہے، جا بھاگ۔ ہش ہش۔ وہ ایک سڑی ہوئی نارنگی اٹھا کر کھانے لگا۔ میں پھل چکنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ وہ گردن جھکائے ہنس پڑا، بار بار ہنستا رہا، پھر بے تحاشا ہنسنے لگا، پھر بولا، چک تو رہا ہے تو کیا ہے اس کا پھل، چک تو رہا ہے اور چکے گا، ابھی اور چکے گا۔ میں دنگ رہ گیا۔ کیا رمز تھا اس کے جملے میں! دل میں عقیدت پیدا ہو گئی۔ میں نے عاجزی سے کہا، بہت پھل چک چکا ہوں، اب کھانا چاہتا ہوں۔ ایسے ہی کھانا چاہتا ہے، پہلے بیج بو، پودا لگا، پھر اسے پروان چڑھا، جب وہ پھل دے تو پھل کھا۔ بھاگتا ہے یا ماروں پتھر؟ مجذوب غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پاس پڑا پتھر اٹھا لیا تھا۔ مجھے پر رحم کر دو، مجھے پھل دے دو۔ میں نے عاجزی سے کہا، مار رہا ہے، دیکھو یہ مجھے مار رہا ہے، میں بھی ماروں گا، پھر نہ کہنا۔ اس نے پیچھے رخ کر کے کہا، پھر جیسے کوئی آواز سن کر بولا، بھگا دوں؟ بھگاتا ہوں۔ اس نے پتھر مجھ پر کھینچ کے مارا، نشانہ سر تھا، میں بے اختیار جھک گیا اور پتھر میرے اوپر سے نکل گیا۔ غیروں سے رحم مانگتا ہے، بھاگ یہاں سے، بھاگ۔ اس نے دوسرا پتھر اٹھا لیا اور یہ پتھر میری کمر میں لگا۔ اس کے بعد مجذوب نے مجھ پر پتھروں کی بارش کر دی۔ بے شمار چوٹیں لگی تھی، بھاگنا پڑا۔ وہ میرے پیچھے آ رہا تھا اور پتھر اٹھا کے مار رہا تھا۔ سر بچا ہوا تھا ورنہ اٹھنا مشکل ہو جاتا، مگر اب بدحواسی طاری ہو گئی تھی۔ مجذوب میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ وہ منہ سے ایسی آوازیں نکالتا جا رہا تھا جیسے کسی کتے کو بھگا رہا ہو۔ میں بہت دور نکل آیا، ساری روشنیاں پیچھے رہ گئیں، پھر ایک پتھری دیوار سامنے آ گئی اور میں اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ عجیب ناگہانی پڑی تھی، خیمے دور رہ گئے تھے اور مجذوب تھا کہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں بری طرح تھک گیا تھا، اتنا فاصلہ طے کیا تھا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ یقین تھا کہ اب وہ ادھر بھی آ جائے گا، مگر وہ نہ آیا۔ دیر تک انتظار کرنے کے بعد میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جھانک کر ٹیلے کی دوسری طرف دیکھا، وہ شاید واپس چلا گیا تھا۔ تا حد نگاہ کوئی نہیں تھا۔ سانس بحال ہونے لگی تھی۔ مزید کچھ دیر انتظار کیا اور اس کے بعد وہاں سے نکل آیا۔ پتہ نہیں اس بھاگ دوڑ میں کتنا فاصلہ طے ہو گیا تھا۔ مجذوب کی باتیں دل کو عجیب طرح سے متاثر کر رہی تھیں۔ ذرا سا غم کا احساس بھی تھا۔ وہ خوشی جو ایک تصور سے تھوڑی دیر پہلے ملی تھی، یعنی میں نے سوچا تھا کہ مصیبتوں کے لمحات ٹلنے لگے ہیں، کچھ بہتری ہو رہی ہے میری زندگی میں، اور اس بات نے ہی اتنی خوش بخشی تھی کہ اپنے خیمے سے نکل کے باہر آ گیا تھا۔ مجذوب کے الفاظ بڑی گہرائیوں کے حامل تھے۔ اس نے کہا تھا کہ پہلے پھل چکا جاتا ہے
اور اس کے بعد کھایا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ برائیوں کا پھل واقعی چکا جاتا ہے، اور نیکیاں جب پھل دیتی ہیں تو تب وہ پھل کھایا جاتا ہے۔ کون سی نیکیاں کر لی تھی میں نے؟ بس برائیوں کے راستے پر نکلا تھا اور غلاظتوں میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ اب تو ہر چیز نگاہوں کے سامنے تھی، کوئی بات پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ بھوریا چند بھی اپنے ہی جال میں جگڑ گیا تھا۔ غالباً اس کے کالے جادو کا یہ بھی ایک حصہ تھا کہ اس وقت جو کوئی بھی اس کے سامنے آئے اور اپنی غرض کا اظہار کرے تو وہ اپنی بھی غرض کا تبادلہ کر دے، اور یہ بدنصیبی ہی میرے تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ نہ جانے اب اور کتنے پھل چکنے پڑیں گے۔ مجذوب کا کہنا تو کچھ اس انداز کا تھا جیسے ابھی میں نے کوئی مصیبت بھگتی ہی نہ ہو۔ کیا میں مزید مشکلات کا شکار ہو سکتا ہوں؟ کیا میرے اندر اب اتنی سکت ہے کہ میں اپنے کیے کا پھل چکوں؟ اگر میری تقدیر میں لکھا ہے تو پھل کھانے کو کب ملے گا؟ دل عجیب سی دکھن کا شکار تھا۔ بہرحال ان بیچاروں تک پہنچنا تو بے حد ضروری تھا، جو مجھے اپنی محبت کے سہارے یہاں تک لے آئے تھے، اور اس کے بعد مزید کہیں اور جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ دل سے ریحانہ بیگم کے لیے دعائیں نکلنے لگیں۔ بس ذرا سی بددلی پیدا ہو گئی تھی، لیکن میں یہ تکلیف بھی ہنسی خوشی برداشت کر لینا چاہتا تھا کہ کسی سے کہنا تو بے مقصد ہی ہوگا۔ کیا فائدہ کسی سے ان باتوں کا تذکرہ کرنے سے؟ آگے بڑھتا رہا۔ جس راستے سے دوڑتا ہوا اس سے آیا تھا اسی پر واپس جا رہا تھا، مگر نہ تو مزار اقدس کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں، نہ کوئی اور ہی روشنی تھی۔ پیر جواب دیتے جا رہے تھے، جسمانی قوتیں ساتھ چھوڑتی جا رہی تھیں، لیکن وہاں پہنچنا ضروری تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، پھر ایک جگہ رک کر میں نے ہراساں نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کہاں نکل آیا ہوں میں؟ وہ سب کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیا راستہ بھٹک گیا ہوں؟ ایسے کسی بلند ٹیلے کی تلاش میں نکلا، نگاہیں دوڑائیں جہاں پر چڑھ کر دور کا جائزہ لے سکوں۔ ایسا ہی کیا، کوئی فاصلے پر ایک پہاڑی ٹیلہ نظر آ رہا تھا، اس کی جانب بڑھ گیا۔ اس پہاڑی ٹیلے پہ چڑھنا بھی بڑا مشکل ثابت ہوا۔ ٹھوس پتھر کا پہاڑ تھا، چھوٹے چھوٹے پتھر کہیں نظر آ رہے تھے۔ اگر کٹاؤ نہ ہوتا تو پاؤں جمانا مشکل ہو جاتا۔ خاصا بلند تھا، دور سے اتنا احساس نہیں ہوا تھا۔ بالآخر کسی نہ کسی طرح بلندی پر پہنچ گیا، توازن سنبھالا، دور تک دیکھنے لگا۔ اس کے بعد نہ جانے کیوں دل ڈوبنے کا احساس ہوا۔ نگاہ کی حد تک اور آسمان کی بلندیوں تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ہوتا ہے کہ کہیں اگر روشنیاں نہ ہو رہی ہوں تو وہاں آسمان پر ایک سفیدی سی آ جاتی ہے جو ان روشنیوں کا پتہ دیتی ہے، لیکن یہاں تو جدھر نظر اٹھتی آسمان سیاہ ہی نظر آتا۔ کیا تقدیر پھر کالی ہو گئی ہے؟ خواجہ کے دربار میں آنے کے باوجود معافی نہیں ملی۔ پھل چکنا ہے، اتنا فاصلہ تو طے نہیں کیا تھا، بے شک دوڑتا ہوا آیا تھا۔ پھر یہ سب کچھ نگاہوں سے کیوں اوجھل ہو گیا؟ کتنی دور بھگا دیا مجھے اس مجذوب نے خواجہ کے دربار سے۔ ایک بار پھر دل میں گداس پیدا ہوئی اور آنسو سسکیوں میں ڈھل گئے۔ پہاڑی ٹیلے کی بلندی پر بیٹھ کے ہی رونے لگا۔ بہت رویا، رونے سے دل در حقیقت ہلکا ہو گیا۔ پھر نیچے اتر آیا اور ٹھنڈی آہ بھر کر پہاڑی ٹیلے کے دامن میں بیٹھ گیا۔ سوچا دن کی روشنی میں پھر کوشش کروں گا۔ دن کی کرن پھوٹنے میں بہت زیادہ دیر نہیں لگی، ساری رات ہی گزر گئی تھی۔ یہ بھی تقدیر کا لکھا تھا، ورنہ خیمے سے باہر کیوں نکلتا؟ ایک لمحے کی خوشی تھی، دل میں سمائے رکھتا، لیکن ایک طرح سے اچھا بھی ہوا تھا کہ کم از کم
غلط فہمیوں سے نکل آیا تھا۔ ابھی میری زندگی کو قرار نہیں ہے، ابھی بے قراریوں میں بسر کرنی ہے۔ شاید مجھے زندگی کے آخری لمحے تک معافی نہ مل سکے، میری مشکل کا کوئی حل دریافت نہ ہو سکے۔ سورج نے پہاڑوں سے جھانکنا، اس کے بعد فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ مجھے احساس تھا کہ اس لہق و دہق صحرا میں زندگی بھی مشکل ہو جائے گی۔ پانی نہ خوراک، ایک بار پھر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دل تھا کہ سینے کا خول توڑ کر باہر آ جانا چاہتا تھا۔ میں وہاں سے چل پڑا، مایوسی کے عالم میں چل پڑا۔ پھل چکنا ہے مجھے، نہ جانے کون سے پھل چکنے ہیں۔ سر چکرا رہا تھا، آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا تھا۔ جب تک ہمت ساتھ دیتی رہی چلتا رہا، پھر زور کا چکر آیا اور سر پکڑ کے جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا۔ لیکن آنکھوں کے سامنے تاریکی بڑھتی جا رہی تھی، پھر یہ تاریکی میرے پورے وجود پہ مسلط ہو گئی۔ بے ہوشی نہ جانے کتنی طویل تھی، ہوش نہ جانے کہاں آیا تھا۔ سینے پر کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، چبھن سی ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیا تھا۔ سب کچھ دفتن بازو میں شانے کے قریب کسی نے خنجر اتار دیا۔ سینے پر دباؤ زیادہ ہو گیا، بازو کی تکلیف سے آنکھیں کھل گئیں۔ پھیپھڑوں کی پوری قوت سے چیخا، خود اپنی مسلسل بھیانک چیخیں سن کر خوف زدہ ہو گیا۔ میری انہی چیخوں سے میرے سینے پر بیٹھا خوفناک پرندہ بھی خوف زدہ ہو گیا۔ گدھ تھا اور میرے سینے پر بیٹھ کے ضیافت اڑانا چاہتا تھا۔ اسی نے میری اپنی مڑی ہوئی تیز چونچ میرے بازو میں اتار دی تھی اور بازو بری طرح ادھیڑ دیا تھا۔ زخم سے خون کے فوارے بلند ہو گئے اور میرے بری طرح تڑپنے سے گدھ نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس نے اپنے چھتری جیسے پر پھیلائے اور صرف چند قدم کے فاصلے پہ اتر کر جا بیٹھا۔ وہ بھوکی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بازو کی تکلیف سے جان نکلی جا رہی تھی، حلق سے مشینی انداز میں کرپناک چیخیں نکل رہی تھی۔ میں بے اختیار اٹھ کر بھاگا اور گدھ خوفزدہ ہو کر دوبارہ اڑ گیا۔ مجھے ٹھوکر لگی اور میں گر پڑا۔ پورے بدن میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لگتا تھا جیسے بدن کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ خون بری طرح بہہ رہا تھا۔ شدت تکلیف سے دیوانہ ہو کر میں نے زخم پر منہ رکھ دیا۔ بہتا ہوا خون چوسنے لگا، گاڑھا نمکین خون جو بدن سے بہہ جانے کے لیے بے چین تھا۔ کوئی ہے، میری مدد کرو، میری مدد کرو، میں مر رہا ہوں، میری مدد کرو۔ میں نے آواز لگائی۔ گدھ مجھ سے زیادہ زوردار آواز میں چیخا اور پنجے دبا کر فضا میں بلند ہو گیا۔ میں جانوروں کی طرح اپنا بازو جھنجھوڑ رہا تھا، زخم کی اس جلن کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا، مگر یہ ناممکن ہو رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر بھاگتا رہا، گرتا رہا۔ پھر ایک جگہ مٹی نظر آئی، میں نے مٹی بھرے اس زخم سے لگا لیا۔ مٹی خون میں لت پت ہو گئی، مگر اس سے فائدہ ہوا تھا، کچھ ٹھنڈک سی محسوس ہوئی تھی۔ منوس گدھ لمبے لمبے چکر لگا کر بار بار میرے سر پر آ جاتا تھا۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا، بس غلطی ہو گئی تھی، اس نے ذرا دیر ہو گئی۔ عالم بے ہوشی میں اپنا کام کر لینا چاہیے تھا، جگہ کا انتخاب میں غلطی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھوں پر چونچ مارنا چاہیے تھی یا پیٹ پر حملہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ بے چین تھا، میرے گر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ خون رک گیا، میں مسلسل کرا رہا تھا، بار بار چکرا رہا تھا۔ زمین گھومتی محسوس ہو رہی تھی، آنکھوں میں دھندلاہٹ آ جاتی تھی، لیکن سوچنے سمجھنے کی قوتیں باقی تھی۔ گدھ سے بچنے کا یہی طریقہ تھا کہ متحرک رہوں، اسے اپنی زندگی کا یقین دلاتا رہوں۔ کافی آگے بڑھ آیا، چاروں طرف پتھروں کے انبار تھے، نہ جانے کون سی جگہ تھی۔ گدھ بہت دیر تک منڈلاتا رہا، پھر مایوس ہو کر چلا گیا۔ جب وہ دور نکل گیا تو میں ایک پتھر پہ بیٹھ گیا، تھک گیا تھا۔ مدد کرو، میری برداشت ختم ہو گئی ہے، میرا کام ختم ہو گیا ہے، اب خود کشی کر لوں گا، ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ سن رہے ہو نا، ذمہ دار میں نہیں ہوں گا، خود کشی کر لوں گا، بس
جو منہ میں آ رہا تھا کہہ رہا تھا، پھر اٹھ کر چل پڑا۔ چلتا رہا، بہت دور نکل آیا۔ اس جگہ سے چند درخت نظر آئے، اس کے سائے میں ایک چشمہ تھا۔ درختوں کے نیچے گلے سڑے پھل پڑے ہوئے تھے، گول گول چھوٹے چھوٹے، پھیکے اور بدمزہ۔ زخمی بازو کو سیدھا نہ ہو سکا، دوسرے ہاتھ سے پھل اٹھا اٹھا کر کھاتا رہا۔ کچھ فاصلے پر ایک بڑی اور اونچی چٹان تھی، اس کے دامن میں اینٹیں چنی ہوئی تھی۔ ایک کمرہ سا بنا ہوا تھا، اس میں دروازہ تھا۔ دیکھتا رہا، کوئی تجسس ذہن میں نہیں ابھرا، بس ایک ہی خواہش تھی، زمین پر پڑے ہوئے سارے پھل معدے میں اتار لوں۔ حلق تک بھر گیا، پانی کے چند گھونٹ لیے اور چشمے کنارے لیٹ گیا۔ زخمی ہاتھ پانی میں ڈال دیا اور پھر زور سے چکر آیا، آنکھیں بند ہو گئیں اور کوشش کے باوجود نہ کھلی۔ مگر زندگی بڑی عجیب چیز ہے، آنکھیں پھر کھلی، ماتھے پر کچھ رکھا ہوا تھا، سینے پہ وزن تھا۔ گرد کا خیال آ گیا، پھر آ گیا نیم مدہوشی کے عالم میں نے سوچا، شی ہو ہا ہا، میرے منہ سے آواز نکلی اور میں بے اختیار اٹھ بیٹھا، لیکن فوراً ہی کسی نے بھرپور دباؤ ڈال کر مجھے لٹا دیا اور پھر ایک آواز سنائی دی، نہیں میاں نہیں، ہوش میں آؤ، لیٹے رہو لیٹے رہو۔ لیٹ تو گیا تھا مگر یہ آواز وہ گرد نہیں، شاید پھر کون ہے؟ یہ اچانک ماتھے پر کوئی ٹھنڈی سی چیز آ گئی، آنکھیں بھی ڈھک گئی تھی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر آنکھوں پر رکھی ہوئی شے ہٹانے کی کوشش کی، گیلا کپڑا تھا۔ وہی نرم آواز دوبارہ سنائی دی، بیٹے آرام سے لیٹے رہو، دل کو دماغ کو سکون دو، تم محفوظ جگہ ہو، کوئی خطرہ نہیں ہے تمہیں، یہاں بے فکر ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ میری آنکھیں ہٹاؤ، اسے ہٹاؤ۔ میں نے گیلا کپڑا آنکھوں سے ہٹا دیا، تب میں نے وہ چہرہ دیکھا۔ عمر رسیدہ شخص تھا، سفید داڑھی، چہرے پہ چیچک کے داغ تھے، رنگ کالا تھا، پیشانی پر گہرا نشان نظر آ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ایک بندہ خدا ہوں میاں، فضل حسین ہے میرا نام، مسلمان ہوں الحمدللہ، فضل حسین نے کہا۔ میں نے گردن گھما کے چاروں طرف دیکھا، پتھروں کو چن کر ایک کمرہ سا بنایا گیا تھا، کشادہ اور ہوادار تھا۔ میں گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ پانی پیو گے؟ ہاں ہاں، میں نے خوش ہونٹوں میں زبان پھیر کر کہا۔ فضل حسین نے ایک آب خورے میں مجھے پانی دیا، کئی آب خورے پیے تھے تب سکون ہوا تھا۔ میں فضل حسین کو دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں بازو کا زخم صاف کر کے پٹی باندھ دی ہے، تمہیں شاید اس کی تکلیف کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے، خدا کے فضل سے بخار اب ہلکا ہو گیا ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں گھٹن محسوس ہو رہی ہے، باہر جانا چاہتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، آؤ۔ بزرگ فضل حسین نے کہا، مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور پھر اس کھٹیا سے باہر لے آئے۔ تم یہاں تنہا رہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بیٹھ جاؤ، بتاتا ہوں، بزرگ نے کہا۔ میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ فضل حسین بابا بولے، بالکل تنہا نہیں ہوں، ایک دنیا آباد ہے، چرند پرند کی ہم نشینی ہے، خوب باتیں رہتی ہیں ان سے، پرندوں کی داڑیں پانی پیتی رہتی ہیں، ان سے دوستی ہے، کوئی انسان نہیں۔ انسان؟ بابا فضل حسین ٹھنڈی سانس لے کے خاموش ہو گیا۔ کوئی نہیں؟ کیوں نہیں؟ اب تم جو آ گئے ہو، تم یہاں کیوں رہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ فضل حسین ہنس پڑے۔ شکر ہے معبود کا تم ٹھیک ہو گئے، یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ مسعود کب تک یہاں رہے گا اور مسعود کے ساتھ اور کیسے کیسے حالات گزریں گے؟ مسعود اب ایک مضبوط ہاتھوں میں پہنچ چکا تھا، فضل حسین کے ساتھ پہنچ چکا تھا۔ اب ادھر سے مسعود کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ۔ اب اللہ کی مدد اس کے پاس اترنی شروع ہوگی۔ ایک طرف جادو کی جادوگری، طلسماتی طاقتوں کا ایک جادوگر، اور ایک طرف ایمان کی طاقت۔
اب اس میں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، ایمان جیتتا ہے یا جادوگر؟ اس میں کس کی جیت ہوتی ہے، کس کا کیا انجام ہوتا ہے، آگے اور کتنے سنسنی خیز حالات گزریں گے، حالات پیدا ہوں گے، اور کیا کیا اس کے ساتھ ہوگا، کب اس کو اللہ تعالیٰ اپنی ولایت عطا فرمائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔